بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینک والا جن، مصنف اے حمید، چھٹی کتاب نستور موت کے شکنجے میں۔ طلسمی عمل پڑھنے کے بعد پجاری نے نستور کو اپنی ہتھیلی پر بٹھا کر اس کی آنکھوں پر اپنی انگلی لگائی اور کہا، میں تمہیں جادوگر زواگو کی شکل دکھاتا ہوں، اس کوٹری کی تصویر دکھاتا ہوں جہاں صندوق میں تمہارا لاکٹ بند ہے، صندوق کے اوپر پتلا پڑا ہے، یہ سب چیزیں غور سے دیکھو۔ نستور نے آنکھیں بند کی تو اس کے سامنے جادوگر زواگو کی شکل آ گئی، جس کی نوکیلی داڑھی تھی، آنکھیں بلی کی آنکھوں کی مانند تھیں۔ پھر سے ایک کوٹری دیکھی جس کے صندوق کے اوپر چھوٹا سا کپڑے کا طلسمی پتلا پڑا تھا۔ پجاری نے پوچھا، کیا تم نے وہ کچھ دیکھ لیا ہے جو میں تجھے دکھانا چاہا تھا؟ نستور نے کہا، ہاں پجاری جی، میں نے جادوگر زواگو کی کوٹری، صندوق اور طلسمی پتلا بھی دیکھ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پجاری نے ایک خاص منتر پڑھ کر نستور پر پھونکا۔ اس منتر نے نستور کی یادداشت غائب کر دی، وہ اپنا سارا ماضی بھول گیا۔ اس کے ذہن میں زکوٹا، عمر ایار، یاماگ سانپ اور کامئی ناگن کی کسی کی بھی یاد کر کسی کا بھی چہرہ باقی نہ رہا۔ اس کو بھی یہ احساس نہ رہا کہ وہ اپنی یادداشت بھلا بیٹھا ہے۔ اس کو صرف یہی یاد رہا کہ وہ پجاری کا غلام ہے، اس کے قبضے میں ہے۔ اسے اپنا نام ضرور یاد رہا کہ میرا نام نستور ہے، مگر نستور کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کہاں جا رہا تھا، یہ کچھ بھی یاد نہ رہا۔ پجاری نے خاص طلسمی منتر پھونکنے کے بعد پوچھا، تم کون ہو؟ نستور نے کہا، میں نستور ہوں گروجی، اور آپ کا غلام ہوں۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں ہمیشہ سے آپ کے پاس ہی ہوں گروجی، نستور نے کہا۔ شاباش، پجاری نے خوش ہو کر کہا، اب میں تمہیں جو کہوں تم وہی کرو گے؟ نستور بولا، میں آپ کا غلام ہوں گروجی، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا، مجھے حکم کریں۔ پجاری نے اب وہ منتر پڑھ کر نستور پر پھونکا جو صرف کسی ایسے جن پر ہی اثر کر سکتا تھا جو طلسم کی وجہ سے چھوٹا ہو گیا ہو۔ اس جادو کا فوراً اثر ہوا اور نستور دوسروں کی نظروں سے غائب ہو گیا، مگر پجاری اسے دیکھ رہا تھا۔ پجاری نے کہا، نستور، تم دوسروں کی نظروں سے غائب ہو، مگر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے تم پر ایسا طلسم کر دیا ہے کہ اب تم کسی بڑے سے بڑے جادوگر کے طلسم کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ جاؤ، بے فکر ہو کر جادوگر زواگو کے گھر جاؤ اور اس کی کوٹری میں سے سلیمانی لاکٹ نکال کر لے آؤ۔ نستور بولا، جو حکم گروجی۔ نستور نے پجاری کی ہتھیلی پر سے نیچے چھلانگ لگائی، مگر وہ ہوا میں لٹک گیا۔ پجاری نے کہا، نستور میرے غلام، میرے طلسم کی وجہ سے تم ہوا میں اڑ سکو گے۔ ہوا میں اڑتے جاؤ اور لاکٹ لے کر سیدھا میرے پاس آ جاؤ، میں اس جگہ پر تمہارا انتظار کروں گا، گرو نے کہا۔ نستور ہوا میں لٹکا ہوا تھا، وہ بولا، جو حکم گروجی، اور وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ نستور کے ذہن میں سوائے پجاری کے حکم کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت اگر زکوٹا جن، عمر ایار یا کامئی ناگن میں سے کوئی اس کے سامنے آ جاتا تو وہ اسے بالکل پہچانتا بھی نہ۔ نستور کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، وہ خیال یہ تھا کہ اس کے آقا، اس کے گرو جی نے اسے حکم دیا ہے کہ جادوگر زواگو کے مکان میں گھس کر سلیمانی لاکٹ نکال لو۔ نستور کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ یہ سلیمانی لاکٹ اس کا اپنا ہے۔ وہ ہوا میں اڑتا چلا جا رہا تھا کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور بجلی چمکنے لگی۔ پجاری ریت کے ٹیلے کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے ایک خاص طلسمی عمل کے ذریعے بند آنکھوں سے نستور کو ہوا میں اڑتے دیکھ رہا تھا۔ وہ خوش تھا کہ اس کا منصوبہ کامیاب ہو رہا ہے۔ نستور بادلوں کی گرج چمک، بجلی اور ہلکی سی بارش میں جادوگر کے مکان کی طرف اڑتا جا رہا تھا۔ جب جادوگر کا مکان آیا تو وہ مکان کی چھت پر اتر گیا، وہاں سے نیچے دالان میں آ گیا۔ وہاں کوٹری پر تالا لگا ہوا تھا اور ایک نیلے کرتے والا آدمی تلوار ہاتھ میں باہر پہرا دے رہا تھا۔ نستور اس کو بھی پہچان نہ سکا کہ یہی وہ آدمی تھا جو اسے سفر کے دوران ملا تھا۔ نستور غائب تھا، اس کو دروازہ کھول کر اندر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بند دروازے میں سے نکل گیا۔ کوٹری کے اندر اسے صندوق نظر آیا۔ صندوق کے اوپر کپڑے کا بنا ہوا انسانی پتلا پڑا تھا، اس پر بڑا زبردست جادو کیا ہوا تھا، مگر نستور غائب تھا، اور نستور پر پجاری نے بھی ایک خاص طلسم پڑھ کر پھونکا تھا۔ نستور بے دھڑک صندوق کی طرف بڑھا، انسانی پتلے کو پکڑ کر دبوچا۔ جادوگر زواگو اس وقت وہاں سے دور ایک جنگل میں چلا آ رہا تھا۔ جیسے ہی نستور نے پتلے کو دبوچا، جادوگر زواگو گر پڑا۔ وہ اپنا گلا پکڑ کر بیٹھ گیا، کیونکہ اصل میں اس پتلے میں جادوگر زواگو کی جان تھی۔ نستور نے پتلے کا بازو توڑ دیا، جادوگر کا بھی بازو ٹوٹ گیا۔ وہ چیخ مار کر اپنے مکان کی طرف بھاگا۔ نستور نے اس کا دوسرا بازو توڑ دیا۔
جادوگر کے دونوں بازو ٹوٹ گئے تھے، پھر بھی وہ بھاگا جا رہا تھا۔ پتلا نستور کے قبضے میں آ جانے کی وجہ سے جادوگر زواگو کا کوئی بھی خطرناک طلسم نہیں کر سکتا تھا۔ نستور نے پتلے کی ایک ٹانگ توڑ ڈالی، جادوگر کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ گر پڑا اور ایک ٹانگ سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ نستور نے اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دی اور پھر اس کی گردن الگ کر دی۔ جنگل میں جادوگر زواگو کی لاش پڑی تھی۔ اب نستور نے صندوق کھولا، اس کے اندر ایک ڈبی تھی۔ ڈبی کھولی تو اس میں سلیمانی لاکٹ نظر آیا۔ نستور اپنے لاکٹ کو بھی پہچان نہ سکا۔ اس نے لاکٹ اپنے گلے میں ڈال لیا، لاکٹ اس کے گلے میں کھلا تھا۔ نستور نے لاکٹ کو اپنے کاندھے سے لٹکا لیا اور بند دروازے میں سے باہر نکل آیا تو فضا میں خوفناک چیخیں سنائی دیں۔ بادل زور زور سے گرجنے لگے۔ نیلے کرتے والا آدمی کوٹری کھول کر اندر گیا۔ جب تک نستور اسے معلوم ہوتا کہ صندوق میں سے سلیمانی لاکٹ غائب ہے، نستور لاکٹ کاندھے پر ڈالے بادلوں میں پرواز کر رہا تھا۔ پجاری نے نستور کو لاکٹ لے کر آتے دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا۔ جیسے ہی نستور ریت کے ٹیلے پر اترا، پجاری نے نستور کو اپنی ہتھیلی پر اٹھا کر لاکٹ اس سے لے لیا۔ نستور نے کہا، گرو جی، آپ کا غلام سلیمانی لاکٹ لے آیا ہے۔ میں نے جادوگر زواگو کا پتلا بھی توڑ پھوڑ دیا ہے۔ پجاری بولا، شاباش، تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ اب آؤ واپس چلتے ہیں۔ نستور کو ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آ رہا تھا کہ اسے اپنا لاکٹ، جس کی اسے بے حد تلاش تھی اور ضرورت بھی تھی، اپنے دشمن پجاری کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ تو پجاری کے طلسمی اثر سے اپنی ساری یاداشت کھو بیٹھا تھا۔ عیار پجاری نے سلیمانی لاکٹ کو اپنی قمیص کے اندر والی جیب میں ڈال لیا، نستور کو اپنی باہر والی جیب میں ڈالا اور بابل شہر کی سرائے میں آ گیا۔ رات کو ایک قافلہ یروشلم شہر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اس قافلے کے ساتھ واپس روانہ ہو گیا۔ ادھر کامئی ناگن یروشلم شہر کا چکر لگاتی رہی۔ اسے عمر ایار، زکوٹا اور یاماگ صاحب کا کہیں کوئی نشان نہ ملا تو وہ واپس اپنے کھنڈر کی طرف چل پڑی۔ کھنڈر میں آ کر دیکھا تو نستور وہاں نہیں تھا۔ اس کو آوازیں دیں، باہر آ کر تلاش کیا، مگر نستور اسے کہیں نہ ملا۔ وہ پریشان ہو کر بیٹھ گئی، سمجھ گئی کہ نستور اپنی عادت کے مطابق ضرور باہر نکلا ہوگا اور کوئی جانور یا پرندے سے اٹھا کر لے گیا ہے۔ کامئی ناگن نے اسی وقت اپنے منہ سے سانپ کی پھنکار کی آواز نکالی۔ آواز سن کر کھنڈر میں سے ایک نیلا سانپ رینگتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ سانپ نے آتے ہی جھک کر کہا، اے شیشناگ کی دیوی، کیا حکم ہے؟ کامئی ناگر نے سانپوں کی زبان میں کہا، میرا ساتھی نستور گم ہو گیا ہے۔ اس کا قد بہت چھوٹا ہے اور اس کے جسم سے تمہیں میرے جسم کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ فوراً اسے تلاش کر کے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ نیلا سانپ اسی وقت واپس چلا گیا۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد سانپ نے واپس آ کر کہا، اے شیشناگ کی دیوی، نستور اس علاقے میں کہیں نہیں ہے۔ میں نے سب جگہ ڈھونڈا ہے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ کامئی ناگر مایوس ہو گئی۔ اس نے سانپ کو واپس بھیج دیا۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ یا تو نستور کو کوئی پرندہ اچک کر لے گیا ہے اور یا اسے کوئی جنگلی جانور اٹھا کر لے گیا ہے، مگر اتنا معلوم تھا کہ نستور جن ہے، وہ انسانوں کی دنیا میں مر نہیں سکتا، مگر وہ اس سے جدا ہو گیا تھا۔ عمر و عیار زکوٹا پہلے ہی اس سے جدا ہو چکے تھے۔ اب نستور بھی غائب ہو گیا۔ پھر بھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وہیں کچھ روز رہ کر نستور کی واپسی کا انتظار کرے گی۔ 6-7 دن بعد پجاری نستور کو لے کر اپنے مندر میں واپس آ گیا۔ اس نے نستور کو الماری میں بند کر دیا اور کالاشی پجارن کو سلیمانی لاکٹ دکھا کر کہا، یہ دیکھو سلیمانی لاکٹ، اس کی مدد سے ہم کوہ کاف کے سارے جنوں کو اپنے قبضے میں کریں گے اور نستور کی طاقت سے ہم بادشاہ بابل کے محل پر بھی قبضہ کریں گے۔ اس طرح ہم کوہ کاف اور بابل کی سلطنت کے بھی مالک بن جائیں گے۔ پجارن خوش ہو کر بولی، اور میں ملکہ بن جاؤں گی؟ کیوں نہیں، پجاری نے کہا، اور لاکٹ کو اپنے تہ خانے میں صندوق میں لے جا کر بند کر دیا۔ رات کے وقت پجاری نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیے۔ نستور کو الماری میں سے نکالا اور سامنے بٹھا کر کہا، تم کون ہو؟ نستور نے کہا، میں آپ کا غلام ہوں، نستور ہوں گرو جی، کیا حکم ہے میرے لیے؟ پجاری نے کہا، غائب ہو کر یہاں سے سیدھا حاکم شہر کے محل میں جاؤ، وہ اپنی خوابگاہ میں سو رہا ہے، یہ دوائی اس کے کان میں ڈالو۔ پجاری نے ایک چھوٹی سی شیشی نستور کو دی۔ اس شیشی میں بڑا تیز اور ہلاکت خیز تیزاب تھا۔ نستور نے شیشی لی۔ پجاری نے اپنے طلسم کی مدد سے نستور کو گورنر کی خوابگاہ کا سارا نقشہ بتا دیا، اس کے ذہن میں بٹھا دیا۔ نستور شیشی لے کر غائب ہوا اور مندر سے نکل کر شاہی محل کی طرف پرواز کرنے لگا۔ نستور غیبی حالت میں جب شاہی محل کی چھت پر پہنچا تو وہاں اندھیرا تھا۔ وہ نیچے اترنے لگا تو اچانک جیسے کسی نے اس کو چھت کے فرش پر سے اپنی ہتھیلی پر اٹھا لیا۔ نستور نے حیران ہو کر اوپر دیکھا تو اسے ایک بزرگ کی بڑی نورانی شکل نظر آئی۔ نستور نے پوچھا، تم کون ہو بابا؟ بزرگ نے کہا،
میں نے تمہیں بتا بھی دیا کہ میں کون ہوں، تو تم کچھ نہ سمجھ سکو گے، کیونکہ اس وقت تم پر ایک آتشی طلسم کا اثر ہے، مگر میں تمہیں ایک انسان کے قتل سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ نستور نے کہا، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ میرے گرو کا حکم ہے کہ حاکم شہر کے کان میں یہ دوائی ڈالوں، میں اس کا غلام ہوں، میں یہ دوائی ڈالنے ضرور جاؤں گا۔ بزرگ نے کہا، اس شیطان پجاری نے اپنے جادو کے زور سے تمہیں اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ اس شیشی میں اتنا خطرناک تیزاب ہے کہ حاکم شہر کے کان میں اترتے ہی اسے ہلاک کر ڈالے گا۔ میں تمہیں ایک ناحق قتل نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ تم ایک نیک دل مسلمان جن ہو۔ یہ کہہ کر بزرگ نے نستور کو اپنی مٹھی میں بند کیا اور غائب ہو گئے۔ یہ بزرگ سیدھا اس کھنڈر میں پہنچے جہاں کامئی ناگن رہتی تھی۔ وہ اس وقت جاگ رہی تھی اور نستور کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ اچانک ایک نورانی شکل والے بزرگ سامنے آ گئے۔ بزرگ نے نستور والی مٹھی کامئی کی طرف بڑھا کر کہا، بیٹی، یہ میری مٹھی میں نستور بند ہے، اس پر یہاں کے شیطان پجاری نے زبردست جادو کر کے اس کی یادداشت غائب کر دی ہے، اس کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اس کا سلیمانی لاکٹ بھی اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ یہ حاکم شہر کے کان میں تیزاب ڈال کر اسے قتل کرنے جا رہا تھا۔ میں اسے قتل جیسے بھیانک جرم سے بچا کر یہاں لے آیا ہوں۔ میں اتنا ہی کر سکتا تھا، اب تو اسے سنبھال۔ یہ کہہ کر بزرگ غائب ہو گئے۔ کامئی ناگر نے نستور کو اپنی مٹھی میں لے لیا اور پوچھا، نستور بھائی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ نستور نے باریک آواز میں کہا، میں نہیں جانتا تم کون ہو، میں غائب تھا، اس بزرگ نے مجھے ظاہر کر دیا ہے، مجھے جانے دو، میں اپنے گرو جی کا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں۔ کامئی ناگر نے جلدی سے نستور کے ہاتھ سے چھوٹی سی شیشی چھین کر باہر پھینک دی۔ نستور جن اس کی ہتھیلی پر اچھل اچھل کر چیخنے لگا، تم نے میرے گرو جی کی شیشی کیوں پھینک دی؟ میرا گرو تم کو ہلاک کر دے گا۔ کامئی ناگر نے کہا، عقل کرو نستور، تم میرے بھائی نستور جن ہو، ہم عمرو عیار اور زکوٹا کی تلاش میں ہیں۔ نستور نے چیخ کر کہا، میں کسی زکوٹا اور عمرو عیار کو نہیں جانتا، مجھے یہاں سے جانے دو۔ کامئی ناگر نے اسی وقت نستور کے دونوں پاؤں باریک مگر مضبوط دھاگے سے باندھے اور اسے اپنی قمیض کی جیب میں ڈال دیا۔ ساری رات وہ سوچتی رہی کہ نستور کی یادداشت کیسے واپس لائی جائے۔ صبح ہوئی تو وہ بازار گئی، وہاں سے ایک چھوٹی سی شیشی خریدی اور اس شیشی میں نستور کو ڈال کر اسے کوک سے بند کر دیا اور کھنڈر میں لا کر ایک طرف چھپا دیا۔ وہ نستور کو پجاری کے طلسم سے بچانا چاہتی تھی کہ کہیں وہ اسے پھر اڑا کر نہ لے جائے۔ بزرگ نے اسے ساری باتیں بتا دی تھیں۔ اب وہ کسی طرح شیطان پجاری کے تہ خانے سے نستور کا لاکٹ لانا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ کامئی غائب نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ سانپ کا روپ بدل ضرور سکتی تھی، مگر سانپ بن کر بھی غائب نہیں ہو سکتی تھی۔ آخر اس نے شیشناک کے خاص سانپ سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا۔ بزرگ کے ہاتھ لگنے سے نستور پر سے پجاری کے طلسم کا اثر صرف اتنا ختم ہوا تھا کہ وہ ظاہر ہو گیا تھا، اور اب پجاری اسے جادوئی عمل کی مدد سے دیکھ نہیں سکتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ چنانچہ جب نستور شاہی محل سے واپس نہ آیا تو پجاری گھبرا گیا، فوراً خاص عمل کر کے آنکھیں بند کی کہ معلوم کرے کہ نستور اس وقت کہاں ہے، مگر اسے نستور کہیں نظر نہ آیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی چھایا رہا۔ اس کے خاص طلسم کا اثر ختم ہو چکا تھا، مگر نستور کی یادداشت گم کر دینے والے جادو کا ابھی نستور پر پورا اثر تھا۔ یہ بھی آتشی طلسم تھا اور یہ اتنی آسانی سے زائل ہونے والا نہیں تھا۔ پجاری بڑا پریشان ہوا، پجارن بھی پریشان تھی۔ خفیہ طور پر ان دونوں نے شہر میں نستور کی تلاش شروع کر دی۔ کامئی ناگر نے شیش ناگ کے خاص سانپ کا عمل پڑھنا شروع کیا۔ یہ خاص سانپ ہوا میں پرواز بھی کر سکتا تھا اور غائب بھی ہو سکتا تھا۔ اس کا نام پدم سانپ تھا۔ کامئی ناگن کے عمل سے پدم سانپ سامنے آ گیا۔ اس نے کامئی ناگن کے آگے سر جھکا کر کہا، شیش ناگ کی دیوی نے مجھے کیوں یاد کیا؟ کامئی نے کہا، اس شہر کے بڑے مندر کے پجاری نے میرے بھائی نستور کا سلیمانی لاکٹ اپنے تہ خانے میں چھپا رکھا ہے۔ میں چاہتی ہوں تم تہ خانے میں جاؤ اور وہ لاکٹ لا کر مجھے دو۔ پدم سانپ بولا، ابھی جاتا ہوں۔ پدم سانپ غائب ہو گیا۔ وہ ہوا میں پرواز کرتا سیدھا شاہی مندر پہنچا۔ پدم سانپ غائب تھا، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اور شیش ناگ کے خاص طلسم کی وجہ سے اس پر کسی قسم کے جادو کا اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ مندر کے تہ خانے کا خفیہ راستہ پدم سانپ پر ظاہر ہو چکا تھا۔ وہ تہ خانے میں آ گیا، وہاں صندوق خالی پڑا تھا، اس میں سلیمانی لاکٹ نہیں تھا۔ اصل میں نستور کے غائب ہونے کے بعد عیار پجاری نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ سلیمانی لاکٹ تہ خانے سے نکال کر مندر کے سب سے بڑے بت کے کان میں چھپا دیا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ نستور غائب ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا سلیمانی لاکٹ بھی کوئی اڑا کر لے جائے۔ پدم سانپ نے تہ خانے میں ہر جگہ تلاش کیا، مگر اسے لاکٹ نہ ملا۔ واپس آ کے اسے کامئی ناگن کو بتایا کہ سلیمانی لاکٹ تہ خانے میں کہیں نہیں ہے۔
کامائی سمجھ گئی کہ مکار پجاری نے نستور کے غائب ہونے کے بعد اسے کسی دوسری جگہ پر چھپا دیا ہے۔ کامائی ناگر نے پدم صاحب کو واپس بھیج دیا اور یہی فیصلہ کیا کہ وہ نستور کے لاکٹ کو خود تلاش کرے گی۔ جب تک نستور کو اس کا لاکٹ واپس نہیں مل جاتا وہ وہاں سے آگے نہیں جا سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ نستور کو اس کی پوری طاقت مل جائے۔ اس کے بعد وہ اپنے دوستوں عمر و عیار زکوٹا اور یاماک صاحب کی تلاش میں جائیں۔ اتنا کامائی ناگر کو یقین تھا کہ سلیمانی لاکٹ پجاری کے پاس ہی ہے اور اس نے اسے اسی مندر میں کسی دوسری جگہ پر چھپا رکھا ہے۔ نستور شیشے کی بوتل میں بند تھا۔ یہ بوتل کامائی ناگر نے کھنڈر کے اندر ایک کونے میں چھپائی ہوئی تھی۔ جب رات کا اندھیرا چاروں طرف چھا گیا تو کامائی ناگر نے صاحب کا روپ بدلا اور شاہی مندر کی طرف چل پڑی۔ وہ خود ایک بار مندر کی تلاشی لینا چاہتی تھی، اگرچہ یہ بڑا خطرناک کام تھا کیونکہ کامائی ناگر غائب نہیں تھی اور صاحب کو دیکھ کر ہر کوئی اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کامائی ناگر کو پجاری کے طلسم کا بھی خطرہ تھا، مگر نستور کا سلیمانی لاکٹ واپس لانا بھی بہت ضروری تھا۔ لاکٹ کے بغیر نستور نہ بڑا ہو سکتا تھا اور نہ اس کی یاداشت واپس آ سکتی تھی۔ کامائی ناگر صاحب کی شکل میں رات کے اندھیرے میں یروشلم شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ چھپ چھپ کر رینگتی مندر کے دروازے کے سامنے پہنچ گئی۔ مندر کے دروازے پر مشلیں روشن تھیں۔ شہر کے لوگ مندر میں اپنے دیوتا بال کی پرستش کرنے چلے آ رہے تھے۔ یہ کافر لوگ بت پرست تھے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا بت بنا رکھا تھا جس کے آگے آگ جلا کر یہ کافر لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس بت کا نام انہوں نے بال رکھا تھا۔ کامائی صاحب کے روپ میں شاہی مندر کے دروازے سے داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہاں اتنی روشنی تھی کہ وہ دیکھی جا سکتی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر وہیں ہلاک کر سکتے تھے۔ یہ سوچ کر کامائی مندر کی پچھلی دیوار کی طرف آئی اور دیوار پر رینگتی ہوئی چڑھ گئی، پھر مندر کے اندر اتر گئی۔ یہاں ایک لمبا راستہ تھا۔ وہ برآمدے کی دیوار کے ساتھ ساتھ رینگتی آگے بڑھی۔ اچانک ایک آدمی کی اس پر نظر پڑ گئی۔ اس نے شور مچا دیا، سانپ سانپ سانپ! دوسرے لوگ بھی سانپ کو دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑے۔ کامائی پریشان سامنے کی جانب تیزی سے دوڑی۔ وہ لوگ اس کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے آ رہے تھے۔ کامائی دوڑتے دوڑتے ایک بڑے ہال کمرے میں آ گئی جہاں دیوتا بال کا بہت بڑا بت بنا ہوا تھا۔ اس کے سامنے گڑے میں آگ روشن تھی۔ کچھ لوگ بیٹھے بھجن گا رہے تھے۔ کامائی جلدی سے دیوتا کے بت کے پیچھے ہو کر اس کے اوپر چڑھی اور اس کے کان کے سوراخ میں چھپ گئی۔ کان کا سوراخ کافی کھلا تھا۔ وہاں اندھیرا تھا۔ اچانک اس کو محسوس ہوا کہ وہ کسی شے سے ٹکرائی ہے۔ اسے پھن اٹھا کر غور سے دیکھا تو خوشی سے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ نستور کا سلیمانی لاکٹ تھا۔ کامائی ناگر نستور کے سلیمانی لاکٹ کو بڑی اچھی طرح سے پہچانتی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ پجاری نے لاکٹ کو بچانے کے لیے یہاں چھپا دیا ہے۔ کامائی ناگر صاحب کی شکل میں بت کے کان کے اندر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ باہر لوگ شور مچاتے آگے نکل گئے۔ ان کا خیال تھا کہ صاحب ہال کمرے سے باہر نکل گیا ہے۔ جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تو کامائی ناگر نے اپنی سانپ والی گردن بت کے کان میں سے نکال کر باہر دیکھا۔ نیچے کوئی آدمی نہیں تھا۔ آگ کے سامنے کی جانب 4 آدمی آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے پوجا کر رہے تھے۔ کامائی نے سوچا اس سے پہلے کہ پجاری کو خبر ہو کہ کوئی سلیمانی لاکٹ کے پاس پہنچ گیا ہے، یہاں سے لاکٹ لے کر نکل جانا چاہیے۔ دیر کرنے سے یہ سنہری موقع ہاتھ سے نکل سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر بت کے کان میں سے سر نکال کر نیچے دیکھا۔ میدان خالی تھا، وہاں کوئی آدمی نہیں تھا۔ کامائی ناگر نے سلیمانی لاکٹ کو اپنے منہ میں پکڑا اور آہستہ آہستہ رینگتی دیوتا کے کان سے نکلی۔ دیوتا کی پیٹھ پر بڑی احتیاط سے رینگتی نیچے فرش پر اتر آئی۔ یہاں آتے ہی اسے دوبارہ عورت کی شکل اختیار کر لی کیونکہ سانپ کی شکل میں مندر سے باہر نکلنا خطرناک تھا۔ لوگ پہلی سانپ کی تلاش میں تھے۔ عورت کی شکل میں کوئی شخص کامائی پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ عورت کی شکل میں آتے ہی کامائی نے سب سے پہلے سلیمانی لاکٹ کو اپنی قمیض میں چھپایا، پھر سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتی مندر کے بڑے دروازے سے گزر گئی اور باہر آ گئی۔ رات کافی گزر چکی تھی، وہاں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ کامائی ناگر تیزی سے ایک طرف اندھیرے میں آئی اور شہر کے دروازے کی طرف چل پڑی۔ اسے خطرہ تھا کہ اگر کسی طرح پجاری کو سلیمانی لاکٹ کے غائب ہو جانے کا علم ہو گیا تو وہ اس کے پیچھے ضرور آئے گا۔ کامائی ناگر چلتے چلتے شہر سے کافی دور نکل آئی۔ یہاں آ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا اور ایک نخلستان کو پار کر کے اپنے کھنڈر میں آ گئی۔ یہاں آتے ہی اس نے وہ بوتل اٹھائی جس کے اندر نستور بند تھا۔ کامائی نے چھوٹے سے نستور کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور کہا، نستور بھائی، میں تمہارا سلیمانی لاکٹ لے آئی ہوں۔ نستور نے باریک آواز میں کہا، کون ہو تم؟ تم نے مجھے بوتل میں بند کیوں کر رکھا ہے؟ مجھے میرے گرو کے پاس جانے دو، میں اپنے گرو کا غلام ہوں۔ کامائی ناگر نے سلیمانی لاکٹ نکال کر نستور کے جسم کے ساتھ رگڑا۔ جیسے ہی سلیمانی لاکٹ نستور کے جسم کے ساتھ لگا، ایک روشنی چمکی اور دوسرے لمحے نستور پھر سے بڑا ہو کر پورے سائز کا ہو گیا۔ بڑا ہوتے ہی نستور کی یاداشت بھی واپس آ گئی۔
اس نے کامئی کو دیکھ کر کہا، کامئی بہن، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں بڑا چھوٹا ہو گیا تھا۔ کامئی ناگر نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، نستور بھائی، خدا کا شکر ہے کہ تمہاری یادداشت واپس آ گئی۔ تم صرف چھوٹے ہی نہیں ہوئے تھے بلکہ سب کچھ بھول گئے تھے۔ بڑی مصیبتوں سے یہ سلیمانی لاکٹ میں نے تلاش کرنے میں کامیاب ہوئی اور تم پھر سے اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ نستور نے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور بولا، کامئی بہن، مجھے تو کچھ یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں کس طرح چھوٹا ہوا۔ خدا کا شکر ہے کہ میرا سلیمانی لاکٹ تم واپس لے آئیں۔ نستور نے جلدی سے لاکٹ اپنے گلے میں پہن لیا۔ اس کے ساتھ ہی نستور کی طاقت بھی واپس آ گئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔